सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। इससे पहले मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, ये ज़रा क्लिप देखिएगा जी। तो देखा आपने, सुना आपने, ये ख्यालात थे किसके? मौलाना फजलुर रहमान के। किसके बारे में? बानी चेयरमैन पीटीआई के बारे में। यही नहीं बल्कि मौलाना साहब यहूदी एजेंट की गर्दान भी फरमाया करते थे, थकते नहीं थे उनको यहूदी एजेंट कहते हुए। और दूसरी जानिब बानी चेयरमैन पीटीआई की तकरीर भी डीजल के नारों की गूंज में होती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत के सीने में शायद दिल नहीं होता, बल्कि अगर इस तरह कह लिया जाए कि सियासी रहनुमाओं का भी शायद कुछ ज़्यादा उसूल नहीं होता। कल तक जिसे गालियाँ देते नहीं थकते थे, ज़रूरत पड़ने पर उससे रिश्तेदारी तक जोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं सियासी जमातों के जो एक दूसरे के साथ इत्तेहाद हैं इसको बुरा या गलत कह रही हूँ या मैं इसकी मुखालफत कर रही हूँ, बल्कि सियासत जो है वो नाम ही मिलकर साथ चलने का है। मगर जब आप ख़ुद को इंतहाई दर्जे का नज़रियाती करार दें और कि नज़रिया परेशान हो जाए, उस नज़रिए की बुनियाद पर दूसरों से हाथ मिलाने को, बात करने को, साथ चलने को गुनाह तक करार दे दें और इस बात पर लोग आपकी वाह वाह करें, आपको इंतहाई दर्जे का कोई सच्चा तरीन लीडर समझें, लेकिन जब आपकी जान पर बान आए तो आप सारे नज़रिए, सारे बयानिए लपेट कर वो साइड पे रखें और पहले जिसे उल्टा लटकाने की, गिरेबान से पकड़ के खींचने के दावे करते थे उसके पाँव पकड़ने लगे, तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर लोग आपके नज़रिए पर सवाल उठाएंगे कि कहेंगे कौन से बाउसूल सियासतदान हैं आप। खबर ये कि जी पीटीआई और जेयूआई जो है वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए साथ साथ चलने को तैयार हो गई है। और पीटीआई वफ़द से जो मुलाकात हुई मौलाना साहब की, उसने भी कुछ शराइत के साथ कह लें एहतजाजी तहरीक के लिए हामी भरी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये कि जी दो जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो बिल आखिर साथ चलने को तैयार हो गई हैं। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहूँगी, मुल्क के लिए बाकी सियासी जमातों के साथ चलते हुए क्या प्रॉब्लम था आप लोगों को? यहाँ अपनी जान पर बान आई, जेल से निकलने की कोई सूरत नहीं बन रही, तो फिर बदतरीन मुखालिफ के साथ भी आपने हाथ मिलाना कबूल कर लिया। अब क्या जेयूआई के जो सारे गुनाह आप गिनवाते थे इतने साल जो आपके बकौल उन्होंने किए, क्या वो सब माफ़ हो गए हैं? इसका जवाब दें ना अगर आपके पास है। ये किस किस्म की सियासत है? मेरा तो आपसे ये सवाल है। अच्छा, अभी जो 25 करोड़ अवाम है उनकी जान पर बनी हुई है और आपकी ज़िद की वजह से, एहतजाजी सियासत की वजह से कह लें कि सियासी अदम इस्तेहकाम यकीनी तौर पर मुल्क की जान का वबाल बना हुआ है। अब यहाँ तौफीक नहीं हो रही कि अवाम की खातिर, मुल्क की खातिर सियासी ना सही मुआशी मिसाक की कर लें ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल जाए, बेचारी अवाम को। मगर क्यों करेंगे मिसाके मैशत? आपको तो अपनी सियासत अजीज़ है। आपकी बला से सारा मुल्क जाए भाड़ में, आपकी पार्टी का झंडा ऊंचा रहना चाहिए। 9 मई को क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने, दिफाई तनसीबात को नहीं बख्शा, उन शोहदा के मुजस्मों को नहीं बख्शा जिन्होंने हमारी जान, माल, आबरू के लिए, वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। और कभी आपने देखा कि उनकी कभी तज़हीक की गई और क्या कुछ नहीं किया गया और अभी तक कोई पछतावा नहीं है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई की जो मकबूलियत है वो यकीनी तौर पे बड़ी एक मखसूस हल्के में, मगर क्या ही अच्छा होता कि बानी चेयरमैन पीटीआई इस मकबूलियत को मुल्क की बेहतरी की, तरक्की के लिए, कौम को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते। मगर तारीख गवाह है, हमेशा हमने इस जमात को एहतजाज करते देखा, धरने देते देखा, रास्ते बंद करते देखा, चाहे वो 2014 का धरना हो या फिर इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद लॉन्ग मार्च हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फ़ायदा क्या हुआ आपको? आज कहाँ खड़े हैं आप? इतने एहतजाज किए, क्या फ़ायदा हुआ? 2014 में धरना दिया तो आपको याद होगा चीन के सदर ने अपना दौरा मुलतवी कर दिया। ये अब कौन सी मुल्क की खिदमत थी जो आपने की? अब अंदाज़ा करें कि एक शख्स जेल में है और वहाँ से भी एहतजाज के पैगाम जारी करते हैं कि आज ये हो गया है तो लिहाजा अवाम फिल्फ और बाहर निकलें, इतवार को इस बात के ख़िलाफ़ एहतजाज कर दें, जुमे को धांधली के ख़िलाफ़ रैली निकाल दें। अब इतनी फारिग तो सारी बात अवाम नहीं है कि हर तरह की आप लोगों की कॉलों पर बाहर निकलेंगे। इसलिए हम सब ने देखा कि अवाम बाहर नहीं निकलती है, और निकले भी क्यों भाई? आपको याद है नाज़रीन, मैं प्रोटोकॉल के हवाले से हमेशा बात करती हूँ कि बड़ी मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। ये वीआईपी जो प्रोटोकॉल है इसके नाम पर जो रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, एम्बुलेंसेज उस रास्ते से गुजर रही होती हैं, हॉस्पिटल लोगों ने जाना होता है, बहुत से लोगों को मसाइल का सामना होता है। मैंने हमेशा इस प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है क्योंकि रास्ते बंद करने से यकीनी तौर पर नुकसान बेचारी आवाम का होता है। इसी तरह एहतजाज से यकीनी तौर पर जो मुतासिर होता है वो अवाम ही मुतासिर होती है। अब आप तसव्वुर करें कि जब एक एम्बुलेंस
ایک زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا ایک مریض کو اسپتال لے کر جا رہی ہو, کچھ حاملہ خواتین ہیں جو ہاسپٹل پہنچنا چاہتی ہیں, ٹریفک میں پھنس جاتی ہے وہ ایمبولینس یا گاڑی, کیونکہ جی کسی کی خواہش پر احتجاج ہو رہا ہو. اب یہ احتجاج کرنے, راستے بند کرنے سے یا میرے خیال سے اس طرح کی قسم کی معاملات کرنے سے جو لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, تو مریض کی جو زندگی ہے احتجاجیوں کے دوران آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ زندگی کی بازی نہیں ہار سکتے جو ایمبولینس میں وہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں؟ لیکن احتجاج کرنے والوں کو کیا ہے, وہ تو اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, انہیں تو بس احتجاج کرنا ہے, چاہے ملے کچھ بھی نہیں, کسی اور بیچارے غریب کا نقصان ہو جائے, کیونکہ جیل سے آرڈر مل گیا آپ کے جی احتجاج کرنا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک ہے کہ ڈیل کے لیے دباؤ بڑھایا جائے, جیل سے باہر آنے کے لیے زور لگایا جائے. لیکن جیل سے رہائی تو صرف میرے خیال سے عدالتی حکم پر ہوگی. اپنے جرائم کا جواب دیے بغیر رہائی کیسے ہو سکتی ہے؟ کلیئر ہوں گے تو رہائی ہو جائے گی, لیکن یہ لوگ لگتا ہے کہ ابھی باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں احتجاج کے نام پر انتشار پھیلانے کا. کل سے بھی اب دیکھنے کے مخصوص لوگوں کی جانب سے احتجاج کے نعرے مارنے کا سلسلہ بڑا طول پکڑ ہے, زور پکڑ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے جی؟ میڈیا پر, یہ سوشل میڈیا پر خاص طور پر میں بات کروں, پھیلائے گئے جو بعض عدالتی ریمارکس کی وجہ سے یہ رسپانس مل رہا ہے, جنہیں کچھ عناصر جان بوجھ کر کہنے کی نمایاں کرنے کی باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں. بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جی آزاد کشمیر میں جو مظاہرین ہیں اور حکومت کے درمیان بجلی اور آٹے کے ریٹ پر جو معاہدہ ہوا ہے, اس نے بھی ان لوگوں کو حوصلہ دیا ہے کہ یہ بھی احتجاج کے نام پر انتشار پھیلا کر پریشر یا دباؤ اتنا بڑھا لیں کہ حکومت ان کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے, چاہے اس انتشار سے ملک کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے وہ پھر سر اٹھا رہی ہے, اس کا کوئی فائدہ اٹھا لے کوئی بیرونی طاقت, آپ کیا کر لیں گے؟ پھر آپ لوگ الزام تراشیاں شروع کر دیں گے. دہشت گرد, آپ کو پتہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ہمارے, جو بیرونی دہشت گرد ہیں, وہ ہمیشہ کسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. ہمارے سیکورٹی فورسز پہ جو حملے کیے جا رہے ہیں, اور ایسے جو کچھ لوگ ہیں وہ احتجاج کا میدان سجانا چاہتے ہیں ایسے حالات میں, جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم اندرونی اور جو بیرونی خطرات ہیں اس سے دوچار ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ دشمن اس بات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. دشمن عناصر نے ان کے خلاف اگر خدا نہ خواستہ میں آج پوچھتی ہوں کہ کوئی کارروائی کر ڈالی, تو پھر یہ جلسوں, اب یہ کہہ رہے ہیں جلسوں کا کہہ رہے ہیں, احتجاج کی کال دے رہے ہیں, تو اب ایسے حالات میں ان جلسوں میں خدا نہ خواستہ کسی دشمن نے فائدہ اٹھایا, کسی بیرونی طاقت نے, تو کوئی گڑبڑ ہو گئی, کوئی نقصان ہو گیا, تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ اپنی توپوں کا رخ کر لیں گے سیکیورٹی اداروں کی طرف, جو کہ ہمیشہ کرتے ہیں, بغیر ثبوت کے الزامات کی بچھاڑ کرتے ہیں, پھر یہ مظلومیت کا رونا روتے ہیں, اور لیکن ہٹ درمی نہیں چھوڑتے ہیں. اب ناظرین آپ ذرا سوچیں کہ اس سے ملک کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ معاملات مزید بگاڑ کی طرف جائیں گے یا سدھار کی طرف جائیں گے؟ ملک دشمن ایسی کارروائیوں پر کتنے خوش ہوں گے؟ آپ ذرا سوچیں. ایک تازہ واقعہ ابھی ہوا ہے, آپ نے دیکھا کہ رؤف حسن پر حملہ, اس کی ایک سیدھی مثال ہے. اس حملے کی آپ نے دیکھا کہ کیا نون لیگ, کیا پیپلز پارٹی, سب نے مذمت کی نا, مگر اس حملے کے بعد کیا ہوا یہ بھی آپ نے دیکھ لے کہ بجائے اس کے کہ حملے کی تحقیقات ہوں, ملزمان کی گرفتاری, انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا جاتا, سوشل میڈیا پر بیٹھا یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے ملکی اداروں کے خلاف سرگرم ہو گیا, بغیر کچھ سوچے سمجھے, بغیر کسی ثبوت کے, معذرت کے ساتھ. مجھے یہ لگتا ہے کہ حملے بھی ان کا شاید سوچا سمجھا منصوبہ ہے. اس پر تو پہلے ہی بات ہو رہی کہ جی رؤف حسن صاحب کو جماعت میں مکمل پذیرائی حاصل نہیں ہے, اور پارٹی میں ایک طبقہ مخصوص ایسا ہے جو رؤف حسن کی جگہ KPK کے جو نمائندے ہیں اس کو جماعت کا ترجمان بنانا چاہتا ہے, جو علی امین گنڈا پور کا منظور نظر بھی ہو. اب علی امین سے یہ مجھے یاد آیا کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بن گئے, مگر آپ ان کے ذرا بیانات اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں اشتعال انگیزی آپ کو نظر آئے گی, انتشار نظر آئے گا, اس کے علاوہ بتا دیں کہ کیا نظر آئے گا, کبھی اسلام آباد پر چڑھائی, کبھی پیسکو پر قبضے, اس طرح کے بیانات. اب آپ خود بتا دیں کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کیا اس طرح کے بیانات زیب دیتے ہیں؟ اچھا, گورنر KPK نے وزیر اعلیٰ کو مل کر ساتھ چلنے کے لیے خط بھی لکھا, لیکن جواب کیا ملا کہ جی پختونخوا ہاؤس میں گورنر کے داخلے پر پابندی لگا دی. جب توجہ انتشار پر ہوتی ہے نا, تو ایسے میں صوبے میں کیا ترقیاتی کام ہوں گے مجھے بتائیں. میں تو ان لوگوں سے اپیل ہی کر سکتی ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ جیسے آپ اپنی سیاست کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب, اس کو آپ لوگ ڈیزل کہتے تھے, آپ کا لیڈر ڈیزل کہتا تھا نا, اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں نا, تو ملک کے جو مسائل ہیں اس کو بھی سمجھیں. معیشت کے لیے صحیح حکومت کے ساتھ بات چیت کریں تاکہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف دیا جا سکے, ورنہ انتشار کی یہ جو سیاست ہے نا, اس سے میں یقین سے آپ کو کہتی ہوں کہ مزید نقصان ہو, فائدہ نہیں ہونے والا.
اچھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. میری کوشش ہے کہ ٹینشن کے پریشانی کے اس دور میں میں کوئی اچھی خبریں آپ تک پہنچاؤں, اور آج بھی پاکستان کے حوالے سے آج کی جو اچھی خبر ہے وہ ذرا سن لیجئے گا. عالمی منڈی میں قیمت گرنے کے باعث پاکستان میں بھی جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں مزید کمی کا امکان ہے, اور اعلان جو ہے وہ 31 مئی کو ہوگا. اچھا فلسطین کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے مظالم بڑھ رہے ہیں, ویسے ویسے عالمی برادری میں فلسطین کی حمایت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اب یورپی ملک بھی اسرائیل کی جو بیجا حمایت کرنے سے باقاعدہ تنگ آ گئے ہیں. اور یورپی یونین کے 3 اہم ممالک ہیں ناروے, آئرلینڈ اور اسپین, جنہوں نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان ممالک کا موقف یہ ہے کہ قیام امن کے لیے فلسطین کو تسلیم کرنا اب بے حد ضروری ہے. اچھا بس اس بات نے آپ کو پتہ ہے اسرائیل کو آگ بگولا کر دیا, اور اس نے کیا کیا جی, آئرلینڈ اور ناروے سے اپنا سفیر واپس بلانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا. اب ذرا سنیے گا ناروے کے وزیر اعظم نے اس حوالے سے کیا کہا کہ جی فلسطین کو تسلیم کرنے کا مقصد دیگر ممالک کو پیغام بھیجنا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. سچ ہی کہتے ہیں جس کا کوئی نہ ہو اس کا اللہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 146 نے 146 ممالک نے فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا ہے, اور یورپی یونین کے کئی ممالک نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی وہ جلد فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیں گے. اچھا یورپی یونین کے جو ممالک ہیں پولینڈ, بلغاریہ, رومانیہ, ہنگری, جمہوریہ چیک, اور اگر میں سویڈن کی بات کروں تو انہوں نے بھی فلسطین کو بطور ریاست یہ تسلیم کر چکے ہیں. اچھا امریکہ کو بھی اسرائیل کے حوالے سے میرے خیال سے اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا, کیونکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی جو قرارداد ہے وہ بھاری اکثریت سے آپ کو پتہ ہوگا منظور ہو چکی ہے. اب اس منظوری کے لیے جو سلامتی کونسل ہے اس میں پیش کیا جائے گا. اب دوسری طرف یہ جو جنوبی افریقہ نے جو اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں کیس کیا تھا, اس پر جو جرائم کی عالمی عدالت ہے اسے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جاری ہونے کا پراپر امکان ہے. اب یہ آثار فی الحال یہ بتا رہے ہیں کہ جی اسرائیلی جو گنڈا گردی ہے اس کا سلسلہ اب زیادہ دیر نہیں چل سکے گا, اب یہ سلسلہ رک جائے گا. اور ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے, اور ماں کی محبت کی مثال تو خود خدا نے دی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں پر ظلم کرے اور کسی برائی سے روکنے کے لیے وہ اگر سختی کرتی ہے تو غلطی تسلیم کرنے, معافی مانگنے پر اس کا پیار اور بھی بڑھ جاتا ہے. یہ رشتہ ہی ایسا ہے. پاکستان کی اگر بات کریں تو ہمارے کچھ بھائی حالات کی سختی سے گھبرا جاتے ہیں, دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں, اپنی ماں جیسی دھرتی کے خلاف ہی سرگرم ہو جاتے ہیں. لیکن اکثر کو جب غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ پھر توبہ کر کے پھر ملکی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج کا دن بھی اسی حوالے سے اہم ہے, کیونکہ آج سابقہ بلوچ علیحدگی پسند امام شمبے کو قومی دھارے میں شامل ہوئے پورا 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اچھا میں آپ کو ذرا یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ قومی دھارے میں شمولیت کا آخر مطلب ہوتا کیا ہے. آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی ماں اپنی اولاد پر سختی کرنا نہیں چاہتی ہے, لیکن جب وہ غلط طرف جائے تو پھر اسے غلطی کا احساس دلانے, اصلاح کے لیے سختی کرنا پڑتی ہے, اور یہی قومی دھارے میں شمولیت ہے. آسان لفظوں میں سمجھیں تو کسی علیحدگی پسند یا شدت پسند کو قومی دھارے میں لانے سے مراد ان کو غیر مسلح کرنا ہوتا ہے, اور اسے تشدد سے عدم تشدد کی طرف مائل کیا جاتا ہے. ایسے لوگوں کی سیاسی تربیت کی جاتی ہے. صرف یہی نہیں ہے, پھر ان افراد کو معاشی مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں. ووکیشنل تربیت کے ذریعے ہنر سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں برابری کی سطح پر اپنا مقام حاصل کر سکیں. اچھا یہ خبر دینا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ جس طرح پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے سابقہ علیحدگی پسند امام شمبے کو گرفتار کیا, اسے بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا. یہ امام شمبے نے 2009 میں عسکریت پسندی اختیار کی, اور 2017 کی اگر میں بات کروں تو اس نے بھارت کا طویل دورہ کیا, جہاں اسے سادہ لو بلوچ نوجوانوں کو دہشت گردی اور عسکریت پسندی کی طرف لانے کے لیے بھاری سرمایہ اور ٹریننگ دی گئی. اچھا اس نے پھر کیا کیا کہ کلدم BRA میں برہم تک بگٹی کے نائب کے طور پر بھی کام کیا.
پھر اس نے بلوچ نیشنل آرمی کے نام سے اپنی ایک علیحدہ عسکری تنظیم بھی بنا لی. پھر گرفتاری کے بعد جب سوچنے کا وقت ملا تو پھر شاید اپنے ماضی پر پچھتاوا ہوا, پشیمانی ہوئی. امام شمبے کی گرفتاری اس بات کا بھی ثبوت تھی کہ بلوچستان کے یہ غیور عوام قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر شرپسند عناصر کو شکست دے رہے ہیں. اسی لیے جو شرپسند عناصر ہیں مسنگ پرسنز کے معاملے کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, جبکہ اکثر جو مسنگ پرسنز ہیں وہ دہشت گردوں کے کیمپوں میں چھپے بیٹھے ہیں. اچھا, امام شمبے کے قومی دھارے میں شامل ہونے کے بعد اس کے دوسرے ساتھیوں نے بھی یہی راستہ اپنایا, اور یہ آپ کو یاد ہوگا یہ جو سرفراز بنگل زئی انہوں نے بھی اپنے 70 ساتھیوں سمیت آپ کو یاد ہے کہ ہتھیار پھینک دیے, اور یوں یہ جو ایک کلدم تنظیم تھی مکمل طور پر ختم ہو گئی. اب یہ لوگ ریاست کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. عسکریت پسندوں کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ واپس لوٹ آؤ, کیونکہ اپنی ماں سے لڑنے کا راستہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیئر مسعود صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سید محمد علی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جی, آپ کی اجازت سے بریگیڈیئر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو ریاست ہے, ریاستوں میں لوگوں کے کچھ کنسرنز ہوتے ہیں, لیکن ہتھیار اٹھانا تو بالکل بھی صحیح راستہ نہیں ہوتا. اب اگر ہم ان صاحب کی زندگی دیکھیں, یا سے پہلے سرفراز بنگل زئی صاحب کی بھی میں نے اگزامپل دی, شمبے کی بھی اگزامپل, کہ ان کی زندگی میں جب انہوں نے ہتھیار اٹھایا پھر ہتھیار پھینکا, اس کے درمیان کا جو سفر تھا, اگر زندگی سے کچھ سبق لینا چاہے تو کیا سبق لیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ میں علی آپ کی طرف بھی آؤں گی. جی ہاں, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. دیکھیں کہ 15 سال یہ ملیٹنسی میں انوالو رہے ہیں, اور پہلے انہوں نے اس کو لیڈ کرتے رہے ہیں بلوچ نیشنل آرمی کو, اور سبسیکوینٹلی یہ براس جو بنی تھی 2018 میں, براس ایک تنظیم بنائی تھی انڈیا نے, را نے بنائی تھی, افغانستان میں بنی تھی, اور اس میں بیسکلی جتنے بلوچ ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھے, بی ایل اے, بی ایل ایف اور یہ بی این اے وغیرہ شامل کر کے انہوں نے بنایا تھا, اور ان کا ٹارگٹ تھا بلوچستان اینڈ کراچی وہاں پہ کرنا ہے. سبسیکوینٹلی یہ جب یہ اس کے بعد سے جب الگ ہوا تو اس نے اپنی ایک تنظیم بنائی بلوچ نیشنل آرمی, اور دیکھیں کہ لائم لائٹ پہ آئی تھی 2022 میں جب لاہور انارکلی میں ایک دھماکہ ہوا تھا, جس کی وجہ سے اینڈ سبسیکوینٹلی یہ ان کا فوکس رہا ہے پنجگور میں اور نوشکی میں رہا ہے. اور بعد میں یہ ہے کہ اس کو جو اریسٹ کرنے میں, دیکھیں ریسٹ کریڈٹ ہمیں ایک چیز کا دینا چاہیے کہ ہمارے انٹر سروسز انٹیلیجنس نے ان کو بیسیکلی پکڑنے کے لیے جو کلاسک آپریشن ایک کیا, جس کو کہتے ہیں اٹ واز اے یونیک آپریشن, اور ڈفرینٹ جغرافیکل لوکیشنز میں یہ آپریشنز ہوا اکراس دی گلوب, اور سبسیکوینٹلی یہ پکڑا گیا. اٹ واز لائک ایک مووی بنی ہے ہالی ووڈ کی, آپریشن فنالے, جس میں وہ ایڈلوف ایک مین کو اریسٹ کرنے کے لیے, کیپچر کرنے کے لیے موساد والے ارجنٹینا جاتے ہیں, ان کو کیپچر کرتے ہیں, ان کو وہاں سے کڈنیپ کر کے لے کے جاتے ہیں, اور سبسیکوینٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں. سو کلاسک ہے, مطلب کسی وقت میں اس پہ ایک مووی بن سکتی ہے. سو ہمیں کریڈٹ پہلے انٹیلیجنس ایجنسی کو دینا چاہیے فار دیئر اچیومنٹ, کیونکہ آئی ایس آئی کی اچیومنٹس ویسے دے نارملی رپورٹ نہیں ہوتی ہے اینڈ دے گو ان نوٹس. تو ایک وہ تھا. جب یہ واپس آئے ہیں دیکھیں تو اس کی امپلیکیشنز یہ ہوئی کہ ایک تو جو ملیٹنٹ لینڈسکیپ تھا اس پہ ایک میسیج کیا, ٹھیک ہے, اور دوسرا مورال آف لا انفورسنگ ایجنسی سے, چاہے وہ آرمی کے لوگ تھے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھے, ان کا مورال بھی ہائی ہوا. اور اس کو دیکھا دیکھی دن آپ نے جس طرح بات کی, سرفراز منگل زئی اور مرید بلوچ وتھ 70 کمپینین کے ساتھ وہ واپس آئے اور مین سٹریم میں انہوں نے جوائن کیا ہے, اور انہوں نے اس بات کو ایکنالج کیا کہ جی کہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں, ہم اس پہ شرمندہ ہیں, اور ہمیں اپنے حقوق کے لیے پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل ذرائع کو استعمال کرنا چاہیں. تو اس کا ایک میسیج گیا ہے تمام بلوچستان میں جو چند 100 لوگ ہیں, چاہے وہ کندہار میں بیٹھے ہیں, افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا بلوچستان کے پہاڑوں میں بیٹھے ہیں, ان کو میسیج ہے کہ ریاست ایک ماں ہے, واپس آ جائیں, ریاست از ولنگ ٹو اکوموڈیٹ دیم. ٹھیک ہے جی, علی آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی اسی حوالے سے کہ جب آپ نے کسی بھی دہشت گرد کی زندگی کو پڑھنا ہو کہ پہلے ہتھیار اٹھایا تب کیا محرکات ہوں گے, دشمن کے ہاتھوں میں کس طرح استعمال ہوئے, کیسے ذہن سازی ہوئی, بہرحال پھر بعد میں احساس ہوا, اور احساس ہونے تک جو ایک سفر تھا جس کی وجہ سے بہت سی ظاہری بات ہے
परेशानियाँ जिसकी वजह से दूसरों को भी सामना करना पड़ा, रियासत से आपने दुश्मनी का सबूत दिया, दुश्मन के हाथों में आप इस्तेमाल हुए, फिर एक पछतावे वाला एक मोमेंट होता है कि जब पछतावा होता है। मैंने बंगल ज़ई साहब का इंटरव्यू भी किया था कुछ दिन पहले, तो उनसे मैंने सारे सवाल पूछे थे और आम नाजरीन के लिए बाकायदा एक खबर होती है कि कैसे उनको एहसास हुआ, वो लम्हा कब आया। उसके बाद फिर तब तक का जो एक सफ़र होता है, वो पशेमानी तक जब आप आते हो, पता नहीं क्या वो एक मोमेंट होता है कि आप रियलाइज़ करते हो। लेकिन उसमें एक अहम पॉइंट कि रियासत का दिल भी कितना बड़ा है ना, कि हम सही कहते हैं कि रियासत माँ की तरह होती है, कि रियासत ने भी वार्म वेलकम किया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जैसा ब्रिगेड साहब ने कहा उसकी उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। एक फ्रेमवर्क में 3 जो इसके पहलू हैं जो बहुत अहम हैं कौमी सलामती के लिए या इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए, इसकी जो सियासी सिग्निफिकेंस है और समाजी सिग्निफिकेंस है। कौमी सलामती के हवाले से जिस तरह कहा गया, मैं समझता हूँ कि ये अगर 2 लेवल्स पे बात की जाए, आप जानती हैं और हम रोज़ाना ख़बरें सुनते हैं कि जनाब कुछ दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया, उनके ठिकाने को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो कि एट कंसेप्चुअल लेवल टैक्टिकल या एट मोस्ट एक ऑपरेशनल अचीवमेंट होती है। लेकिन जब आपने एक सरकर्दा दहशतगर्द तंजीम के लीडर को उसके दिल को तब्दील कर दिया, उसकी सोच को तब्दील कर दिया, उसके लोगों का क्या नज़रिया बदल दिया, तो ये मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंटेलिजेंस ऑपरेशन में एक स्ट्रेटेजिक कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी। ये कामयाबी आपने उसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय आपने उसका दिल बदल दिया, उसकी सोच बदल दी। ये ज़्यादा मुश्किल, सब्र आजमा और बड़ी कामयाबी है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह कहा गया कि ये एक बड़ा सब्र आजमा, पेचीदा, कोवर्ट ग्लोबल ऑपरेशन था, जिसके नतीजे में इनकी सोच और दिल को में तब्दीली आई, पहली बात। दूसरी बात ये है कि और ऑब्वियसली इसमें जो हमारी इंटेलिजेंस, प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसका बड़ा प्री एमिनेंट रोल है, और उनकी कैपेसिटी, उनका विजडम, उनका इन्फ्लुएंस और उनकी कैपेबिलिटी जो है वो डेमोन्स्ट्रेट होती है। और जिस तरह ब्रिगेड साहब ने कहा, मैं बल्कि उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मोसाद दुनिया में एक बड़ी मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि अपने टारगेट्स को या एडवर्सरीज को पूरी दुनिया में ट्रैक डाउन करती है, बड़ा पेशेंटली, कोवर्टली और न्यूट्रलाइज करती है। लेकिन यहाँ पे हमने उससे एक सुपीरियर कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की, ठीक है। हमने उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया, हमने उसको उसकी सोच और दिल बदल के उसको एक मिसाल, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बनाया हर उस पाकिस्तानी नौजवान के लिए जिसको किसी भी किस्म का कोई ग्रीवेंस है रियासत से, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, इसकी सियासी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, वो ये कि जब आपका कोई दहशतगर्द रहनुमा इतनी बड़ी तादाद में जो है हथियार फेंकता है, नदामत का एहसास करता है और ये बताता है कि तशद्दुद के ज़रिए से बलोच महरूमियों का खात्मा मुमकिन नहीं है, बल्कि सियासी धारे में शामिल होकर सियासी और पुरअमन अंदाज में अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करना आपका हक भी है और फ़र्ज़ भी है। तो ये एक तरह से आपके सियासी निज़ाम को मुस्तहकम भी करता है और उसके ऊपर एतमाद का बलोचों की जानिब से एक सबूत भी है। और तीसरी बात जो समाजी, मैं समझता हूँ मैडम क्विकली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो लोग हथियार उठाने की गलती करते हैं उन और बैरूनी ताकतों के हाथों में खेलते हैं और इंतशार और तशद्दुद करते हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में करने की कोशिश करें, चाहे वो 9 मई को करने की कोशिश करें, चाहे वो क्वेटा और गवादर में करने की कोशिश करें, चाहे वो चीनियों के खिलाफ करने के लिए, उन सब के लिए इसमें सबक है कि रियासत माँ की तरह होती है, उसका दिल और दिमाग बड़ा है। अगर आप घर का जो सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो आपको वेलकम करने की रियासत के अंदर हिम्मत, सलाहियत और इस्तकामत मौजूद है। लेकिन अगर आप रियासत को कन्फ्रंट करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे और उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो रियासत आपको माफ़ भी नहीं करेगी और आप अपने अहदाफ को अचीव भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, आपने AJK का जिक्र किया, तो उसकी तरफ आने से पहले ज़रा मैं चाहती हूँ कि इस पर हम ज़रा, एक और सवाल मेरे जहन में था कि जब मैंने बंगल ज़ई का इंटरव्यू किया था, सरफराज बंगल ज़ई का, तो मुझे याद है कि मैं खुद भी जानना चाह रही थी कि क्या फिर जज्बात होते हैं जब आपको एहसास होता है कि नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं, रियासत माँ जैसी और हम माँ से नहीं लड़ सकते हैं, तो फिर आप हथियार फेंक देते हैं। ये बड़ा एक मोमेंट, एक ऐसा लम्हा होता है कि जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो बड़े वो टची भी हो गए बताते हुए।
تو میں نے وہ فیل کیا, ناظرین نے بھی کیا ہوگا, آپ سب بھی ایسے لوگ جب انٹرویوز دیکھتے ہوں گے تو بڑا ایک ڈفرینٹ سی چیز ہوتی ہے. میں نے ان سے اس میں سوال پوچھا کہ آپ لوگوں کی فیملیز کے سنیں حالات بہت اچھے نہیں ہوتے ہیں فائنینشلی اگر دیکھا جائے, مطلب دشمن ان کو استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے اور فائنینشیل حالات ان کے اکثر اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو آپ تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں, آپ بہت سی چیزوں پر براہ راست پہ آپ نے دیکھا, آپ نے اب ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کی پوسٹنگ بھی رہی, آپ نے اپنے کریئر میں بھی دیکھا اور اب بھی آپ اس پر گہری نظر رکھتے ہیں. کیا ان کے جب حالات بھی ٹھیک نہیں ہوتے, فیملیز بھی سفر کر رہی ہوتی ہیں فائنینشلی, پھر کیا چیز ان کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ عموماً ایک تاثر ہوتا ہے کہ شاید پیسے کے لیے جاتے ہیں, حالات کی بہتری کے لیے, اور دوسری بات ایک غم و غصہ ہوتا ہے جس کو ایکسپلائٹ کر لیا جاتا ہے دشمن کی جانب سے. آپ صحیح, ایک تو گریونسز ٹھیک ہے, دوسرا یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز برین واشنگ, یہ دیکھیں کہ یہ جو مطلب فائنینشلی ان کو اتنی سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی نا, فائنینشلی بالکل نہیں مل رہی ہوتی ہے, پھر بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں لیکن کچھ لوگ ہیں جو فائنینشیل سپورٹ لے رہے ہوتے ہیں اور نیچے ان کو نہیں مل رہی ہوتی, ان کو فیملیز کو نہیں مل رہی. ایگزیکٹلی. ہاں, اب جس طرح شامبے جو ہے یہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں تھا, پھر اس نے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد بنائی, ٹھیک ہے, الگ بنائی, اور سبسیکوینٹلی ہی واز لیورنڈ, اس کو برین واشنگ کی گئی اور ان کو لے کے گئے ہیں. اب وہ خود تو ایکنالج کرتا ہے کہ میری اس میں غلطی تھی, اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ فیملیز کو کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ایسی فیملیز ہیں کہ وہ ان کی سروائیول بڑی مشکل ہو رہی ہے, اور ان کے تو میسیجز آ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں یہ ویئر اباؤٹس کو ان کا پتہ نہیں ہے, اور ہمارے کھانے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہیں. تو وہ ہے, اور پھر دیکھیں نا کہ وہ دے آر آپریٹنگ, چاہے افغانستان میں ہیں چاہے پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, خود تو عیاشی کریں. دیکھیں پریویسلی یہ نواب و سردار لیڈ کر رہے تھے, چاہے وہ ہربیار مری تھے, مہران مری تھے, برہمداغ بگتی تھے, وہ تو کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہوا ہے, کوئی انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا, کوئی کندھار پھر رہا تھا. لیکن ان کے نیچے جو ان کے لوگ ہیں ان کا سٹیٹس بتائیں نا. اب ان کے دیکھیں نا ان کا, تو دیٹس وائی اب ایک ریزنٹمنٹ ان میں آئی ہے. پھر ان کو یہ بھی ریئلائز ہوتا ہے نا جب یہ ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں ملک کے خلاف, اور خود مزے میں ہیں, اور یہ ریاست کے خلاف استعمال بھی ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. آپ کا اسپیٹ پوائنٹ دیکھیں, میں تصویر کا دوسرا رخ بھی بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ڈیبیٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے رخ دیکھیں. جی دیکھیں بالکل, کاؤنٹر ٹیررزم کی جو اگر آپ تاریخ پڑھیں نا تو ہمیشہ آپ کا دشمن جو ہے نا بنیادی طور پہ بیڈ گورننس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. نمبر 1 5 چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. محرومیوں کو, جیسا بریگیڈیئر صاحب نے کہا, جو کہ بنیادی طور پہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اینڈ اپرچونٹیز ہوتی ہے, وہی بیڈ گورننس ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ کمیونیکیشن کا فقدان, یعنی کہ اگر بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, سی پیک کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو یہ وہاں کے سول سروس, وہاں کی بیوروکریسی اور سیاسی نمائندوں کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام مواقعوں اور اپرچونٹیز اور پروجیکٹس میں جو انسینٹیوز ہیں اس کی بروقت کلیئر جو انفارمیشن ہے وہ ہر بلوچ تک پہنچے, ٹھیک ہے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی فورن آکوپیشن نہیں ہے, کوئی نیو کولونیلزم نہیں ہے, بلکہ میرے لیے اپرچونٹیز ہیں, اس میں کیا مواقع ہیں. یہ انفارمیشن کا جو فقدان ہوتا ہے نا کمیونیکیشن کا, اس کو بھی, اس گیپ کو بھی آپ کا دشمن ایکسپلائٹ کرتا ہے. چوتھی چیز یہ کہ جو آؤٹ ریچ ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں ہمارے چینی بھائیوں کی بھی, کہ جو ان کا کام ہو رہا ہے اس کو اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں اس کا کیا فائدہ ہے, کیا اپرچونٹی, وہ بتائیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ دیکھیں ہمارے بلوچ بڑے غیور ہیں, بڑے غیرت مند ہیں, ان کے جو سیاسی نمائندے بلوچستان اسمبلی میں یا پارلیمان میں بیٹھے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دکھ درد گریونسز کا نہ صرف وہ نمائندگی کریں بلکہ اس کا مداوع بھی کرنے کی کوشش کریں, اور صرف اسٹیٹ کو بلیم نہ کریں, کرٹیسائز نہ کریں, بلکہ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بڑی ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن جاری رہے, محرومیوں کو دور کرنے کی کوشش جو ہے اگر ریاست حکومت کر بھی رہی ہے مرکز میں, تو ان تمام چیزوں کو, ان کے جو فائدے ہیں, چاہے وہ سی پیک ہو, چاہے وہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو, اس کے فائدے نہ صرف ہر غریب بلوچ تک پہنچے بلکہ پہنچتے ہوئے نظر بھی آئیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد اے جے کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اور کچھ یہ جو اب پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں, جیل سے کچھ پیغامات, اور جو ان کی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو تتر بتر تھے, غائب تھے, وہ متحرک ہونے کی باتیں کر رہے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रिगेडियर मसूद साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा बेट साहब, एजेके के हवाले से आपने बात की थी लेकिन हम ब्रेक पे चले गए थे, तो एजेके में जब लोगों के मसाइल सुन लिए गए हैं, उनके मसाइल को हल भी कर दिया गया है, तो फिर दोबारा एहतजाज की कॉल देना क्या समझ आती है? बहुत अनफॉर्चुनेट सी डेवलपमेंट है। देखें कि हिस्टोरिक एक बड़ा 23 अरब का पैकेज है, उनकी जो डिमांड्स थी इलेक्ट्रिसिटी सारी वो मान ली गई थी। बिल्कुल, तो फिर एहतजाज की अनफॉर्चुनेटली देखें एक जो लिंक एस्टेब्लिश करें, ये प्रोटेस्ट हुआ 5 फरवरी को जब हम कश्मीर डे सॉलिडरिटी मना रहे थे, वो हुआ। फिर 11 मई को प्लान किया गया, जब 11 मई जब इंडियन न्यूक्लियर डे था तो वो उसके साथ लिंक किया गया। और सब्सिक्वेंटली देखें कि आईजीपी पुलिस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से रिकॉर्ड ही सेट के 25 लोग ऐसे अरेस्ट हुए जिनके रा के साथ लिंक से एस्टेब्लिश थे। अब तो ये एस्टेब्लिश हुआ कि नेक्सस था बिटवीन रा एंड जो सब नेशनलिस्ट है उनका, और बेसिकली ये प्रोटेस्ट इनिशियली इट वाज पीसफुल, इसको बेसिकली फिर हाईजेक किया गया बाय सब नेशनलिस्ट और दूसरे जो एलिमेंट्स दरमियान में थे ऑन द डिक्टेशन। अब देखें जब सब कुछ एक्सेप्ट कर चुके थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज वेरी जनरस इन एक्सेप्टिंग ऑल दोज डिमांड्स। अब उन्होंने 27 मई को एक और डेट दी है। प्रॉब्ली उनको कहा गया है कि आप दोबारा करें, एक सिचुएशन क्रिएट करें। आप देखें रेटरिक इनके मिनिस्टर्स के देखें, राजनाथ सिंह ने क्या कहा, अमित शाह क्या कह रहा है, मोदी क्या कह रहा है, और उनका फोकस भी देखें कि उनके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है नॉट ओनली इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बट आल्सो इन गिलगित बल्तिस्तान। तो वो अल्टीमेटली वहाँ पे एक उनकी सोच ऐसी है। देखिए बीजेपी एक फाशिस्ट रजीम है और ये इस तरीके से सोच में है और वो डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल में हमें सीरियस लेना चाहिए, और वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने एंटी स्टेट तकरीरें की हैं, अफवाज पाकिस्तान को मलाइन किया है, उनको किसी सूरत में माफ़ नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान स्टेट गवर्नमेंट को मेरा ख्याल में बिफिटिंग रिप्लाई के जवाब इनको देना चाहिए। ठीक है, यानी अब ये दुश्मन के हाथों में इस्तेमाल होंगे जो एहतजाज करें। 6 पॉइंट्स। नंबर 1, 9 मई पे कोई नदामत नहीं है, ठीक है। नंबर 2, जो इतना शोर और अग्रेसिव पोस्चर है, ये इस बात का बजाते खुद सबूत है कि कोई डील नहीं हो रही, ठीक है। वरना उनको इतना ज्यादा शोर होगा और वायलेंस करने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली, वो तो फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो वही करते हैं कि बात नहीं बन रही, पछतावा आपको है नहीं, माफी आपने मांगनी नहीं है। नंबर 3 ये कि जब जिस तरह ब्रिगेड साहब ने कहा आपको एक तारीखी 23 अरब का पैकेज मिल गया है, तो उसके बाद अब आप किसके एजेंडे को बढ़ा रहे हैं आगे? आप अवाम के ग्रीवेंस तो आपका एजेंडा नहीं है, और मैं समझता हूँ किसके एजेंडे को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसका एतराफ़ सबसे ज़्यादा जो है वो भारत के वज़ीर दिफा ने किया है कि जनाब अब आज़ाद कश्मीर के अंदर से जो आवाज़ें उठेंगी वो हमारे लिए काम करेंगी। आप इमेजिन करें कि शीरी मज़ारी का जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब जो तर्ज़ अमल भारतीय फ़ौज का मकबूजा कश्मीर में है वो नाउज़ुबिल्ला पाकिस्तानी फ़ौज का यहाँ पे है। इमेजिन करें आप, ये सोच है एक फॉर्मर ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर की। चौथी बात ये है कि आप पाकिस्तान के सबसे क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी इशू जो है कश्मीर का, उसको अपनी शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ख़राब कर रहे हैं हमारा केस। पांचवी बात यह है कि आपको हुकूमत मिली हुई है केपीके में, तो आप गवर्नेंस की पॉलिटिक्स करने, कंस्ट्रक्टिव एंड प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स, 2 हफ्ते हैं आपके पास बजट के लिए, और आप इंतशार, जलाओ, घिराओ और इस किस्म की सियासत कर रहे हैं। क्या आपके जो नुमाइंदे हैं जिनके वोट से आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनके नुमाइंदगी और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का आप फ़र्ज़ और हक़ अदा कर रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो बिहेवियर है उनका और सियासत में जो बिहेवियर है और जिन अज़ाइम का वो इजहार कर रहे हैं, वो हमारे अवाम के लिए बहुत बड़ा एक रियलिटी चेक होना चाहिए, एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए कि जिन नुमाइंदों के ऊपर वो पॉपुलैरिटी और करिश्मा से मुतासिर हो के ट्रस्ट करते हैं, क्या पाकिस्तान 24 करोड़ आबादी की एटमी ताकत इसकी मुतहम्मिल हो सकती है एट अ टाइम जब हम इतने बड़े इकोनॉमिक और गवर्नेंस के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कि आप मुल्क को आग लगाएं, इंतशार की सियासत करें? अब ये जो हमाद अजहर की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, मुराद सईद भी आएगा, तो भाई छुप के क्यों बैठे हुए थे चूहे की तरह बिल्लों में? किसने कहा था छुप के बैठो? अब हम मंजर आम पर आएंगे तो जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्यों? मेरे ख्याल में एहतजाज ही तो हो रहा है, तब से क्या हो रहा है? तमाशा लगाया हुआ इन लोगों ने। देखिए मेरे ख्याल 1-1.5 साल से हो क्या रहा है? इनको ये गलतफहमी है कि आप स्टेट को ब्लैकमेल कर सकते हैं, और ये गलतफहमी रियासत को इनकी दूर करना जरूरी है और अदलिया को भी जरूरी है। ठीक है जी सर।
میرے خیال میں دیکھیں جو پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس سے باہر ہمیں کسی صورت میں نہیں جانا چاہیے، اور پاکستان کے سیکیورٹی جو سینسٹیوٹیز ہے، ولنریبلٹیز ہے، ہمیں ان کو یوز نہیں کرنا چاہیے فار دیئر سیلف انٹرسٹ. تو میرے خیال میں آپ جو ہے ایز پر دی لا آف دی لینڈ اس کے مطابق کریں، پروٹیسٹ اگر کرنا ہے تو وہ کریں، لیکن پاکستان کے بہاف اس کے نام لے کے پاکستان کو ملائن کر کے، پاکستان آرم فورسز کو ملائن کر کے کوئی آپ ایکٹیویٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دائرے میں رہتے ہوئے پروٹیسٹ کرتے ہیں، لیکن سوری ٹو سے جب ان کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو وہ تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ انتشار کے مترادف ہوتی ہیں. تو پھر وہ جو باتیں کریں گے، اچھا پھر جب آپ ادھم مچائیں گے، 9 مئی کو انہوں نے کیا کیا تھا، پھر دیکھیں اور اس پہ کوئی ندامت تو نہیں ہے. ندامت تو ہے نہیں، وہ کہتے ہیں مطلب وہ تو ابھی بھی کھلے عام باتیں. یہ 9 مئی پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھیں وہ تو ایک ہمارے رائٹلی سیٹ کی. لیکن سر ایک بات سے پگری کریں گے کہ اب تک سزائیں مل جانی چاہیے تھی. 1 سال ہو گیا، اب کیا ہم دوسرے سال کا انتظار کریں گے، یا خدا نہ خواستہ یہ کوئی اور چاند چڑھا دے گی پارٹی، تو کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے وہاں پہ تو ہم تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جلد از جلد اس طرح کے لوگوں کو. انٹرنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا جو اونس ہے، سر آپ سیکیورٹی کو بڑا اچھا، آپ نیشنل سیکیورٹی کو بہت اچھا سمجھتے ہیں نا. اس کی رسپانسبلٹی اس وقت ہماری عدلیہ کی ہے کہ ہماری جمہوریت، ہمارے آئین پہ عوام کا جو اعتماد ہے بحال کرنے کے لیے وہ ٹائملی یہ ڈیسیجنز لیں اور سیاسی معاملات کو اور قانونی معاملات کو جدا کر کے دیکھیں. علی دیکھیں، اگر آپ تو نیشنل سیکیورٹی کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، بیٹر صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اور خدا نہ خواستہ اور ڈیلے ہوتا چلا جائے گا تو ان کو تو پچھتاوا ہے نہیں، وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کوئی اور 9 مئی کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاستی ادارے اور عدلیہ کے اوپر اثر انداز اور ان کو بلیک میل کرنے کی ایک بھونڈی. وہ اپنے اعظم سے باتی صاحب کا دیکھیں. جی بالکل. تو میں سمجھتا ہوں اونس ریاستی اداروں پہ بھی ہے، عدلیہ پہ بھی ہے کہ جناب آپ اس پریشر ٹیکٹکس میں نہ آئیں اور قانونی معاملات کو، چاہے وہ 9 مئی کے ہوں، چاہے آزاد کشمیر کے ہوں، ان کو سیاسی معاملات سے الگ کر کے دیکھیں. سر آپ کا لاسٹ کامنٹ اسی پہ. میرے خیال میں کہ آلریڈی ایک قانون اسمبلی میں پاس ہوا ہے جس طرح پنجاب میں بھی ہوا ڈیفیمیشن، اور جس طریقے سے میرے خیال میں ریاست پاکستان پنجاب نے پہل کر دی. پنجاب نے پہل کر دی ہے. 30 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. تو بہت اچھا ہے. میرے خیال میں یہ دس واز دی ریکوائرڈ کہ اس کو امپلیمنٹ ہمیں لیٹر اب وفاق میں بھی تو ہو جانا چاہیے نا. بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے دیکھیں انسلٹنگ نیریٹیوز چل رہی ہیں اور لیڈرشپ کو ملائن کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. لیکن یہاں پہ اگر کوئی اس طرح سے کسی پہ ثابت ہوگا اس کو 30 لاکھ دینا پڑے گا، تو یہاں پہ پھر باہر بیٹھے جو ان کے کچھ دوست احباب ہیں وہ کہیں گے تو ظلم ہو گیا. جس سے بیچارے سے 30 لاکھ لے رہے تو بیچارہ تھا، مظلوم تھا. دیکھیں جو آخری خطبہ ہے نا، جو انسانیت کا سب سے بڑا اور پہلا چارٹر ہے، جو خطبہ حجت الوداع ہے، اس میں ایسا مسلمان بھی آپ کے اوپر جو اوبلیگیشن ہے وہ یہ کہ صرف جان اور مال نہیں، آپ کی عزت بھی حرام ہے دوسرے کی. چلیں جی، بہت شکریہ آپ دونوں کے تشریف لانے کا، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز، سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.